الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اسلامی تقویم کا 11واں مہینہ ترتیب کے لحاظ سے ذوالقعدہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالی اسے ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. حرمت والے، عزت والے 4 مہینے مشہور ہیں. ان میں ترتیب سے یہ تینوں مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور اس سے پہلے ماہ رجب. ان مہینوں کا اہل عرب بھی خیال رکھتے تھے. ان میں بھی یہ حرمت والے مہینے شمار ہوتے تھے. متعدد واقعات، متعدد ہستیوں کے حوالے سے بھی اس مہینے میں یاد منائی جاتی ہے.
اور یہ حج کے مہینوں میں، اس مہینے میں لوگ سفر حج کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، کیونکہ اگلا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ یہاں اللہ تعالی اس پورے مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لا کر اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت کے باغوں میں، باغوں کی کیاریوں میں مہمانی ہوگی، خاطرداری ہوگی۔ اور وہ جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، آخرت کا، انہوں نے جھٹلایا اس کو، وہ عذاب میں دھر لیے جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں داخل ہوں گے۔ یحبرون اور محضرون، یہ دونوں لفظ بیان ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا احضار کا اطلاق اس حاضری پر ہوتا ہے جو بالجبر والاکراہ، یعنی زبردستی ہو، یعنی انہیں مجبور کر کے عذاب کے لیے لایا جائے گا، جبکہ ایمان والوں کو اس وقت سرور، فرحت، خوشی سے نوازا جائے گا اور انہیں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل ایمان ہمیشہ خوشی میں رہیں گے، انعامات میں رہیں گے، اور کافر ہر وقت عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ سبق کیا ملا؟ عقل مند، عقل والا، کہ وہ قیل و قال سے بچ کر، یوں، یاں، اگر، مگر، چوں، چرا، ایف، بٹس، اس سے بچ کر وہ زندگی بسر کرے جو ایمان والی ہو اور اچھے کاموں والی ہو۔ جڑ ایمان ہے، پھل شاخوں کو لگتا ہے۔ ایمان والا نیک عمل کر کے اجر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو نیکی میں، بھلائی میں مشغول رکھا اور اللہ کو یاد رکھا، آخرت کو یاد رکھا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، تو وہ جنت میں خوش اور خوشی والی زندگی بسر کرے گا۔ اسے دنیا کی کوئی تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ جس نے اپنے آپ کو لہو و لعب، بیہودگی سے، بیکار چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے دور رکھا، گیت گانے، ناچ وغیرہ سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اللہ تعالی اس کو جنت میں فرشتوں سے، حوروں سے اپنے کلام سنوائے گا۔ ایسی آوازیں اس نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ اور جو دنیا میں گیت گانوں میں لگا رہے گا، وہ جنت میں بھی اس لذت سے محروم رہے گا۔ کہنے والوں نے کہا، کچھ لوگ حسین چہروں کے متوالے ہو جاتے ہیں، کچھ اچھی آوازوں کے
شیدائی ہو جاتے ہیں، نفس کو خوش کرنے والے وقتی لذت پاتے ہیں، روح کو خوش کرنے والے کامیاب رہتے ہیں۔ اچھی آواز میں قرآن سنیں، اچھا کلام سنیں، صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ عادات کو اپنائیں تو کامیابی اور پھر بعد میں بھی ان کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اور جنہیں غلط چیزوں سے شغف ہو جائے، شغف کا مطلب دلچسپی، پھر ان کے لیے آخرت کے مزے نہیں رہتے۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا شریعت میں، جو دنیا میں حرام کھائے گا پیے گا، اسے آخرت میں جو جنت کی شراب طہور ہے، پاکیزہ شربت، اس کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آخرت مجرموں کا جیل خانہ ہوگا، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کافر کے لیے عیش خانے کی طرح ہے۔ جو یہاں صبر کر لے گا پھر اسے راحت والے گھروں کی طرف لے جایا جائے گا، اور آخرت میں مجرموں کو جہنم کے جیل خانوں میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ وہاں کا گھسیٹنا یوں بیان کیا گیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں لوہے کی زنجیر پہنائی جائے گی۔ اس وقت کافر کو کفر کا اور نبیوں کو جھٹلانے کا اور گناہوں کا پتہ چلے گا کہ اس کا وبال کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گناہوں کے جرائم جرم کی جمع، اس کے مرتکب تو نہیں ہوں گے، مگر ایسے کام کریں گے جو ان سے ملتے جلتے ہوں گے، ان کو بھی ساتھ ملا کر عذاب دیا جائے گا کہ وہ اصلی مجرم تو نہیں ہوں گے مگر مجرموں کی طرح کام کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ، استاد سکھاتے ہیں، لباس پہنو تو صحیح پہنو، مسلمانوں والا پہنو، بال کیسے بنا رہے ہیں، چال ڈھال کیسی ہے، طور طریقے کیسے ہیں، غذائیں کیسی ہیں، انداز کیسے ہیں، تو ہمیں غیروں کی مشابہت، ریزمبلنس، ان کی طرح طور طریقے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہمیں ہمارے دین نے جو سکھایا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ فیشن کے بہاؤ میں آ کر فیشن سمجھ کر غلط چیزیں اپنا لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر ان کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، نتیجے میں پھر ان کے لیے وہ مشابہت جو ہے وہ وبال بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ سزا پائیں گے اور پھر سزا کے بعد خلاصی پا کر پھر جنت میں جائیں گے۔ تو ایسے کام ہی کیوں کیے جائیں کہ سزا کا مرحلہ آئے، انسان 4 دن کی زندگی میں اپنی مرضی کی بجائے رب تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اختیار کر لے۔ یہ جو جرم ہیں جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، خطائیں کہتے ہیں، ان کی عادت ہو جائے تو یہ انسان کی نظر میں دین کو ہلکا کر دیتی ہے۔ پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور یہ باتیں اس کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جاہل صوفی، جاہل پیر، ان کو بھی
یہ بتایا گیا کہ تم لوگ عزت چاہتے ہو تو دین کے حوالے سے، شہرت چاہتے ہو تو ایمان کے حوالے سے، لیکن اپنے کردار کو، اپنی حالتوں کو بھی دیکھو کہ کن کے طور اپنا رہے ہو۔ تمہیں کون سے انداز اختیار کرنے چاہیے؟ جن بڑوں کے جانشین بن رہے ہو ان کے طریقے کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم دنیا میں ظاہری دوسروں کے جو غیروں کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے طریقے اپنا کر اپنے تعارف کو، تعریف کو خود بگاڑ لیتے ہو۔ ظالموں کی طرف میلان، رجحان نہیں رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہا گیا کہ اگر ظالموں کی طرف اپنا میلان رکھو گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ ایک انسان کی سوچ، اپروچ، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی کیفیت، اس کا حال ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر خیالات کیسے ہیں، اس کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ غالب ہے، حاوی ہے، تو اسی کے مطابق اس کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ اگر اندر ایمان اور تقوی ہوگا تو اظہار بھی اسی طرح ہوگا، اور اندر ایمان کمزور ہوگا تو پھر حالت بھی وہی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی نہیں رکھیں گے، پابندی سے نماز نہیں پڑھیں گے، لباس بناؤ سنگار جو بھی کرتے ہیں، اب کیا ایسے لوگ واقعی اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں؟ روحانی دنیا کے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور جو لوگ ظاہری ہیں وہ بھی سوچیں کہ 2 دن کے آپ دکھاوے کو اہمیت دے رہے ہیں، حقیقت کو اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ اب ہم نے 2 باتیں اچھی طرح جان لی کہ ایمان بنیاد ہے، صحیح عقیدے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد عمل بھی اچھے ہونے چاہیے۔ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، سچ کو نہ چھپائیں، بری صحبت میں نہ پڑیں، غلط کمائی نہ کریں، غلط غذائیں نہ کھائیں۔ جب یہ چیزیں واضح ہیں تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ پرہیز کر لیتے ہیں، رب کے کہنے پہ پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے؟ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر برائی سے، ہر خرابی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سفید چادر پر داغ کس کو پسند ہوگا؟ کون چاہے گا؟ تو اسی طرح جب گناہ کرتے ہیں تو آپ کی جو حالت ہوتی ہے اس پہ داغ لگتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ بھول چوک ہو جائے توبہ کریں، لیکن جو غلط چیز کو اپنائے رکھتا ہے، آپ کسی کو روکیں وہ کہتا ہے نہیں جی بس میں ایسے ہی، میرا یہی ٹھیک ہے، آپ رہنے دیں اپنی بات۔ اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ کفر تک لے جاتی ہے کہ رکھو جی قرآن کے احکام کو، دین کے احکام کو پرے رکھو، معاذ اللہ، تو یہ باتیں کفر تک لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی کو پسند کریں، ہم اچھائی کو پسند کریں، ستھرائی کو پسند کریں۔ میں نے بتایا تھا اس کے بعد یہ 3 آیتیں ہیں، پچھلے جمعے میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی، آج بھی پڑھی ہیں۔ یہ 3 آیتیں آپ خود بھی یاد کر لیں، عورتوں بچوں کو بھی یاد کرا دیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18، 19، 17، 18 اور 19 یہ یاد کر لیں۔ روزانہ 1 مرتبہ، صبح 1 مرتبہ، شام کو
یا دن میں 1 مرتبہ بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے روزانہ کے وظائف جو آپ پڑھتے ہیں اس کا اگر ناغہ بھی ہو گیا کسی وجہ سے تو ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد اس ناغے کا نقصان نہیں ہوگا۔